بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ایک اور عجیب ایک سوال صحیح بخاری سے کوٹ کیا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر ناظرین اکرام، جو آدمی کسی روایت کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے تو حقیقت کے اندر اس نے خود نے جو ہے وہ اپنی نگاہ سے اس روایت اور اس حدیث کی طرف دیکھا نہیں ہوتا، بلکہ سنی سنائی بات پر جو ہے وہ روایت کو پیش کیا جاتا ہے یا پھر مکھی پر مکھی ماری جاتی ہے۔ یہ ایک عجیب قسم کی عادت ہے ناظرین اکرام، جس کی وجہ سے روایت کی جو اصل تحقیق ہے وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ آدمی جب لازمی سی بات ہے کسی روایت کے بارے میں کوئی حوالہ دیتا ہے تو وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ وہاں روایت کے اندر جو حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ وہاں کس قسم کا کون سا قانون بیان کیا گیا ہے، کون سا رول ہے، یا حدیث کے الفاظ اور متن کیا ہیں۔ بے خبری کی بنا پر جو ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے عمر بن میمون کا ایک واقعہ جو ہے صحیح بخاری کے اندر جو روایت کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب المناقب کے اندر، حدیث روایت کا نمبر 3849۔ یہ عمر بن میمون ایک شخص ہے، وہ ایک واقعہ نقل کرتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث نہیں ہے، یہ عمر بن میمون کا ایک واقعہ ہے جو صحت کے ساتھ ثابت ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے۔ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان عمر بن میمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت۔ کہتے ہیں کہ ایک جاہلیت کے میں نے دیکھا کہ ایک بندر تھا کہ اس کے ارد گرد چاروں طرف بہت سارے بندر جمع ہو گئے، فرجمتها معهم، تو انہوں نے سب نے مل کر جو ہے وہ اس کو پتھر مارے، اس بندر کو، اس بندرنی کو سب بندروں نے مل کر، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے مل کر پتھر مارے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ ایک بندریہ تھی، وہ ایک بندر کے ساتھ گئی، اسے زنا کیا اور سب نے مل کر جو ہے اس کو پتھر مارا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے جو اعتراض کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ ایک اثر ہے، ایک واقعہ ہے جو عمر بن میمون اس کو روایت کرتے ہیں، جو اس کی جو نیریٹر جو ہے وہ عمر بن میمون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا بندر، اب اعتراض یہ کیا جاتا ہے کیا بندر اس بات کا تابع ہے کہ وہ سنسار کرے؟ شرعی حدود اور شرعی سزاؤں کا کیا بندر تابع ہے؟ تو اس اعتبار سے صحیح بخاری کے اس اثر کی تردید ہوتی ہے۔ بہت سارے بھائی تقاریر کے اندر ہم سے یہ پوچھتے ہیں، ہماری جو گفتگو ہوتی ہے لیکچرز کے بعد جو ہے وہ کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے، اس سیشن کے اندر مختلف قسم کے سوالات آتے ہیں، تو اس طرح سے نیٹ پر ای میلز کے ذریعے بھی ہمارے پاس اس قسم کے سوالات موصول ہوئے ہیں، جن کا میں جواب دینا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس بات کو یہ نہیں واضح کیا کہ یہ رسول کا فرمان ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلکہ عمر بن میمون کا ایک اثر ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جاہلیت کے اندر ایسا ہوا، لیکن یہ اثر اپنی اسنادی اعتبار سے قوی ہے۔ اب یہاں پر اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا بندروں پر شرعی حدود نافذ ہو سکتی ہیں؟ کیا بندر جو ہے وہ اس بات کا کیا جو ہے وہ اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ وہ شرعی حدود اور شرعی سزائیں نافذ کرے؟ تو عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بندر جو ہے وہ شرعی حدود اور شرعی سزاؤں کا نفاذ کے اوپر پابند ہے۔ دراصل بات یہ کہ بندر ایک ایسا جانور ہے جو انسان کی جو عمل ہے، جو اس کے جو طریقہ کار ہے، اس کے بہت قریب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی قوم کو جب سزا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے اس قوم کو کہا کہ بن جاؤ بندر ذلیل قسم کے۔ تو اللہ پاک نے ان کو سزا کے طور پر بندر بنایا۔ بندر کیوں بنایا؟ کہ بندر جو ہے اپنے روز مرہ حوالے سے معاملات میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، سیکشل کورس آپ دیکھ لیں، اس کا لیٹنا دیکھ لیں، یہ آدمیوں سے بہت زیادہ مشابہت ہے، آدمیوں سے، انسانوں سے بہت زیادہ تشبیہ رکھتا ہے۔ باقاعدہ میرٹ اسٹوڈنٹ انسائکلوپیڈیا والیوم 4 اور پیج نمبر جو ہے 480 کے اندر یہ بات واقعہ مینشن ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے ادھر انہوں نے بندر کو، اس کی پکچر جو ہے وہ کیپچر کی، اور انہوں نے نیچے جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ بندر یہ ایسا ہے کہ جو انسانی عادات اور اطوار سے بہت میچ کھاتا ہے۔ اور حقیقت کے اندر بندر کھانے پینے میں آپ دیکھ لیں، اس کا سونے میں دیکھ لیں، اس کے جاگنے میں دیکھ لیں، انسانی عادات سے بہت زیادہ اس کی جو میچ ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا بندر شرعی
حدود کی جو ہے وہ اس کا پابند ہے، لہٰذا وہ شرعی حدود بندروں کے لیے نہیں ہے، تو ہم نے بھی کہا کہ نہیں ہے۔ امام بخاری بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بندروں کے لیے کوئی شرعی حدود نہیں ہے، لیکن اگر بندر نے ایسا کام کر لیا تو کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا ایک جواب ہم قرآن مجید سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قرآن مجید ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 30 اور 31 ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے نبی صلی آپ آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ان کو سنا دیجئے۔ اس قربا قربان کہ قربانن کا جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، کہ ایک سے قربانی قبول کی گئی اور دوسرے سے قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے آپس میں اختلاف ہو جاتا تو اپنی اپنی قربانی یا کسی قربان گاہ پر لاتے تو آسمان سر آگ آتی اور وہ آگ اس قربانی کو جلا دیتی، جس کی قربانی کو جلا دیتی اسی قربانی قبول ہو جاتی۔ تو دونوں بھائیوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ کہتا ہے کہ قال لأقتلنک، کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو جس کی قربانی قبول ہوئی وہ کہتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے متقین سے۔ اب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اب قتل کر دیا تو اب یہ پریشان ہو گیا کہ میں کس طریقے سے جو ہے اپنے بھائی کی لاش کو کہاں ڈالوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوا یہ کہ فتواعت لہو نفسہ قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے اس کو ابھارا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، آمادہ کیا، فقتلہ فاصبح من الخاسرین، اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور نقصان میں چلا گیا۔ پھر فرمایا فبعث اللہ غرابا، فبعث اللہ غرابا، پھر اللہ نے ایک غراب کو بھیجا، عربی میں غراب کہتے ہیں کوے کو، پھر ایک کوے کو اللہ نے بھیجا، یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ واضح کرے اس کے لیے کہ بھائی کی لاش کو، اس کے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کرنا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ قبر بنانا یہ ایک اسلامی قاعدہ ہے کہ بندہ قبر کھودے اور قبر کے اندر جو ہے میت کو ڈالے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوا بھیجا تاکہ کوے نے یہ بات لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اس سے وہ واضح کرے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس جگہ پر کیسے دفن کرے۔ قالا، تو اس کے بھائی نے کہا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، تو کہنے لگا کہ ہائے میں تو ایک کوے سے بھی زیادہ جو ہے عاجز ہوں کہ گیا گزرا ہوں کہ کوے نے مجھے بتا دیا کہ کس طرح سے جو ہے بھائی کی لاش کو ڈالنا ہے۔ اب میں یہاں پر یہ سوال کرتا ہوں آپ سے کہ ذرا تسلی سے، منصفانہ مزاج کے ساتھ، اعتدال کا رویہ اپناتے ہوئے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ وہاں یہ سوال کیا گیا تھا کہ بندر کیا شرعی حدود اور قواعد کے مخالف ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کوے کو کہا ہے کہ کوا جو ہے وہ ایک گڑھا کھود کر اس نے بتایا کہ تم اپنے بھائی کی لاش یہاں ڈالو، اس طرح سے ڈالو زمین کے اندر، تو کیا کوا مکلف ہے کسی شرعی حدود کا، قواعد کا اور شرعی عمل کا؟ بتائیے۔ اب آپ جو جواب دیں گے وہی جواب جو ہے وہاں پر ہوگا، لاگو ہوگا بندر کے بارے میں، جو بندر نے رجم کیا، بندروں نے پھر جو ہے اس کو سزا دی۔ تو عزیزان گرامی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ ایک کوے کے بارے میں ذکر ہے، حالانکہ کوے سے بڑی مخلوق ہے بندر۔ کوا انسانوں کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا، لیکن بندر ضرور انسان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسی اچنبی کی بات نہیں ہے، اور روایات کے اندر بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں کہ بندروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شعور بیدار کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک واقعہ میں رکھنا چاہتا ہوں جو انشاءاللہ بڑا مفید واقعہ ہوگا۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے بھی عمدۃ القاری کے اندر ایک واقعہ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے، علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندر تھا، اس نے کیا کیا کہ ایک پھندا ڈال کر درخت کے ٹہنی سے لٹک گیا، دم گڑ گیا۔ تو ایک ساتھ ہی ایک بندر آیا، اس نے اس کے گلے کی رسی کھولی تو وہ سمجھا کہ یہ مر چکا ہے، تو اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک طرف گیا تو ادھر سے ایک بڑا بندر کو لے کر اپنی پیٹھ پر آیا، تو پیٹھ پہ اٹھا کر آیا، تو اس بندر نے اس کی نبض دیکھی، بندر نبض دیکھ رہا ہے، نبض دیکھی، پھر جو بندر اسے لے آیا اس سے کوئی بات کی تو وہ اسے اٹھا کر کہیں اور لایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بندر کہیں اور اٹھا کے لایا تو کچھ چیز، کوئی جڑی بوٹی تھی یا کچھ حصہ تھا، اس نے اسے ناک میں داخل کیا تو وہ بندر جو لٹک کر پھدے کے ذریعے جو ہے وہ لٹک گیا تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور کھڑا ہو گیا۔ تو اس واقعے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے، اس واقعے سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ بندروں کے اندر بھی اپنے دفاع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اس کے شعور کو بیدار کیا ہے، یعنی وہ اپنی ضرورت کی چیزوں کو وہ جانتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر صحیح بخاری کے اندر عمر بن میمون کا جو واقعہ
آتا ہے. اگر یہ واقعہ آپ کو عجیب لگتا ہے تو پھر قرآن مجید کی بات جو ہے جو کوے کی بات ہے تو وہ بھی آپ کو عجیب لگنی چاہیے. تو لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی جب عقل سلیم کو جب بروئے کار لائیں گے انشاءاللہ اور قرآن حدیث کی بات کو سمجھیں گے تو ہر بات سمجھ میں آ جائے گی.